آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں جڑاوالا، جہاں جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے امیر محمد جاوید قصوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جڑاوالا کے صحافی حضرات اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورتی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی ایک ناکام ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، اور اس حکومت نے عوام سے جتنے وعدے کیے تھے، جتنے دعوے کیے تھے، ان 2.25 سالوں کے اندر ان وعدوں کے علی الرغم عوام کے لیے یہ حکومت ایک عذاب کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا، اور آج سرویز بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ لوگوں سے روزگار چھن چکا ہے۔ اس حکومت نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ گھر تو دور کی بات ہے، لوگ پہلے سے جو گھر موجود تھے وہ بھی اس سے نکل کر کے لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ گزشتہ عرصے میں 30 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں کا جو ایک ہدف ہے اور جو چیزیں واضح کر رہی ہیں، انڈیکیشن جو ہیں، یہ تعداد کوئی 60 لاکھ کو پہنچنے جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے گندم خریدی گئی تھی 1400 روپے فی من پہ، اور آج صارف کو، عام آدمی کو آٹا 80 روپے کلو کے اوپر مل رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ چینی کی قیمت اس وقت 110 روپے کو کراس کر رہی ہے، اور اس کے اوپر اگر کسان احتجاج کرتے ہیں تو اس حکومت نے کسانوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کی آواز کو دبایا ہے، اور اس تشدد کے نتیجے میں ایک کسان اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہوئے وہ شہید کر دیا گیا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پہ IMF کے پاس گروی رکھ دی ہے، اور کوئی چیز آپ کی معاشی طور پہ اس وقت آزاد ہم نہیں ہے۔ معیشت انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ خارجہ پالیسی کی ناکامی کی صورتحال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کشمیر کے اوپر یہ ٹوٹلی طور پہ سرنڈر کر گئے ہیں، کوئی ان کے پاس موقف نہیں ہے، اور ایک ایسے حالات میں امن و امان کی صورتحال دیکھیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ محکموں کا اندازہ لگائیں تو رشوت اور کرپشن پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے تبدیلی کا نیریٹو مکمل طور پہ زمین بوس ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور ماضی کی دونوں حکومتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے طرز حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ہی طرح کا کلچر ہے، ایک ہی طرح کی پالیسیاں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پہلے والے کہتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس رہنا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ اقتدار پہ ہم زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ نہ تعلیمی پالیسی پہ اختلاف ہے، نہ معاشی پالیسی پہ اختلاف ہے، نہ اس ملک کے نظریاتی پالیسی کے اوپر کوئی اختلاف ہے، بلکہ ان ساری پالیسیوں کے اوپر تو بالکل یکجہتی ہے۔ ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ یہ FATF کی قانون سازی کے اوپر یہ اکٹھے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ IMF کی غلامی پہ اکٹھے ہیں، یا وہ قرضے لینے پہ اکٹھے ہیں۔ کسی چیز میں ماضی کے لوگ بھی کرپشن کی دلدل کے اندر دھنسے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اپنے امبریلے تلے کتنے کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے پناہ لے لی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی
اس حکومت اور ماضی کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماضی کی حکومتوں نے ملک کو گرداب کے اندر پھنسایا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے اوپر مہر اور زیادہ ثبت کر دی ہے۔ تمام محکمے، آپ پولیس کا تجزیہ کر لیں، آپ ایف بی آر کے محکمے کو دیکھ لیں، آپ اس ملک کے عدالتی نظام کو دیکھ لیں، کوئی ایک محکمہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس حکومت کے آنے کے بعد عوام کو ریلیف ملا ہو۔ لہٰذا یہ حکومت ایک ناکام حکومت ہے۔ جماعت اسلامی اس حکومت کے خلاف ایک عوامی چارٹر کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود ہے، اور آپ سب نے دیکھا کہ کے پی سے جماعت اسلامی نے اپنے پلیٹ فارم سے جلسوں کا آغاز کیا ہے، اور بنیر، باجوڑ اور وہاں کے بڑے جلسے اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ قوم اب جماعت اسلامی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آنے والے مرحلے میں انشاءاللہ یہ جد و جہد پنجاب کے اندر بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی ہمارے یوتھ ضلع کے صدر باسم سعید صاحب نے تفصیلات بتائیں، جناب سراج الحق صاحب 6 دسمبر کو ایک روزہ دورے پہ جڑاں تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اس موقع پہ ہزاروں نوجوانوں کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کریں گے، جماعت اسلامی یوتھ میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور ہم اس جڑاں والا کو، ہماری پوری ٹیم کا عزم یہ ہے کہ ہم جڑاں والا کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کریں گے، یہاں کے لوکل مسائل کو ہائی لائٹ بھی کریں گے، اس کے حل کا پورا ایک ایجنڈا قوم کے سامنے رکھیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک ایسی قیادت جس کے آنے سے ملکی دولت لوٹی نہ جائے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اور یہ قیادت سراج الحق صاحب کی صورت میں جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ جماعت اسلامی ہم نہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو ہم ایک مفاداتی تحریک سمجھتے ہیں، ہم قطعاً نہیں سمجھتے کہ اس تحریک کا تعلق عوام کے حقوق کے ساتھ ہے، اس تحریک کا ٹوٹلی تعلق اقتدار کی کرسی کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی اس پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، اور ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی مکمل طور پہ ناکام حکومت سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی میدان عمل میں ہے، اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حکومت تو ناکام ہے، لیکن اس کے وزراء، اس کے مشیر اور وہ لوگ ہیں، وہ سارے امن اور چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت حکومت یا تو ٹی وی کی سکرین پہ نظر آتی ہے یا اقتدار کے ایوانوں میں شروع ہوگا ہے۔ اب گراؤنڈ پہ چلے جائیں، مارکیٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، قیمتوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، پولیس کا محکمہ جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے اندر اصلاحات لائیں گے، ماضی کی حکومت نون لیگ کی، انہوں نے بھی پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا، اور یہ بھی پولیس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس ایک مکمل متبادل نظام ہے، اور ہم وہ مکمل متبادل نظام قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نظام میں لوگوں کی فلاح ہے، عام لوگوں کے لیے ریلیف ہے، اور جو 11 نکاتی ایجنڈا جناب سراج الحق صاحب نے قوم کے لیے پیش کیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ 11 نکات آپ کے سامنے آپ سے شیئر کر لوں۔ ان 11 نکات میں سب سے پہلی چیز، جماعت اسلامی، اسلامی پاکستان ہماری منزل ہے۔ ہم اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے فلاحی تصور کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اسلامی پاکستان ہماری منزل ہے۔ ہم تمام شعبوں میں اسلام کے فلاحی تصور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جب میں اسلام کے فلاحی تصور کی بات کر رہا ہوں تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی جماعت اسلامی کے پاس مکمل ایک یوتھ پالیسی ہے، جس میں نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام ہے، نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا انتظام ہے، نوجوانوں کے لیے مزید ان کے تعلیم کے مواقع ہیں، روزگار کے مواقع ہیں۔ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت نے اور عمران خان صاحب نے ان نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا، نوجوانوں کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے بطور سیڑھی استعمال کیا، اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ نوجوانوں کو کچھ نہ دے سکے۔ آج پاکستان کا نوجوان مایوس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس مایوس نوجوان کو
जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं और हमारा यूथ का शोबा उस पूरे यूथ को अपने साथ इंशाल्लाह शामिल करेगा और यूथ सिराजुल हक के दस्तो बाजू बनेंगे और हम पाकिस्तान की यूथ को एक बावकार, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक हरावल दस्ते के तौर पे इस यूथ को आगे लेके चलना चाहते हैं। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इन 11 निकाती एजेंडे में जो जनाब सिराजुल हक साहब ने अनाउंस किया है, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामी पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दूसरी चीज़, हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इसी तरीके से हम ये भी समझते हैं कि इसमें तालीम, इलाज और रोज़गार ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती से रियासत जिसका अपने शहरियों के साथ माँ जैसा सलूक होना चाहिए, वो रियासत बतदरीज अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ती चली जा रही है। जमात इस्लामी के पास जो एजेंडा है तालीम, इलाज और रोज़गार, रियासत इसकी ज़िम्मेदार है और हम इसके लिए बाकायदा अपना एक एजेंडा रखते हैं। इलाज के फ्री इलाज का तस्वर हमारे पास मौजूद है। तालीम के बारे में हम ये जो 2.5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, भट्टों पे और होटलों पे, फैक्ट्रियों पे मजदूरी करने वाले, जमात इस्लामी जंगी बुनियादों पे इन बच्चों को तालीमी इदारों में लाएगी और हम इस कौम को एक खूबसूरत तालीम के ज़रिए से इस पूरी अपनी नई नस्ल को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। तालीम के बजट में भी हमारे पास इजाफे का एक पूरा खाका मौजूद है। महंगाई का खात्मा, हम ये समझते हैं कि आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें जिसमें आटा है, चीनी है और जिसमें जो है वो जो इस तरह की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं हम आम आदमी के लिए, उस आम आदमी की आयल है, घी है, चाय की पत्ती है, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, जमात इस्लामी इन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी का तस्वर भी रखती है। हम उसकी कीमतों को कम करेंगे और उन कम कीमतों को करके हम आम आदमी को फौरी तौर पर रिलीफ देने का एजेंडा रखते हैं और हमारी ये डिमांड भी है कि मौजूदा हुकूमत फिलफौर ये काम करे, महंगाई का खात्मा करे। यकसा निसाब तालीम जमात इस्लामी के 11 निकाती एजेंडे का अहम तरीन नुक्ता है। हम ये समझते हैं कि तबकाती निज़ाम तालीम ने इस कौम को तकसीम किया है। यकसा निज़ाम तालीम जमात इस्लामी लाएगी और जिस निज़ाम निसाब तालीम में एक अमीर और गरीब आदमी का बच्चा एक ही स्कूल में तालीम हासिल करेगा, जमात इस्लामी के पास इसके लिए एक वाज़े विजन मौजूद है। एहतसाब सब का, अगर कौम चाहती है कि उसे करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए तो करप्शन फ्री पाकिस्तान जमात इस्लामी दे सकती है, जिसकी क़यादत पे किसी किस्म का कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। हम सब के एहतसाब को, बेलाग एहतसाब हमारे एजेंडे में शामिल है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी इस्लाहात, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम, ये चीज़ें जमात इस्लामी के इस 11 निकाती एजेंडे का हिस्सा हैं। मजबूत और महफूज पाकिस्तान, नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, ये जमात इस्लामी के 11 निकाती एजेंडे का अहम तरीन नुक्ता है। मैं अर्ज़ करूँगा, सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, हम ये समझते हैं कि ये आइन के एतबार से ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि मरकज़ छोटे सूबों के हकूक़ गस्ब करे और फिर उसके नतीजे में मुल्क के अंदर बेचैनी पैदा हो। हम सूबाई खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं और उन सूबों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। आज़ाद मीडिया और इज़हारे राय की आज़ादी का हक, हम जमात इस्लामी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि मीडिया के ऊपर कदगने लगाना, मीडिया की आवाज़ को दबाना, मीडिया का गला घूंटना, जब वो हुक्मरानों को उन्हीं के किए हुए वादे याद दिलाते हैं तो बदकिस्मती से हुक्मरानों को बड़ी तकलीफ़ होती है। पीटीआई की हुकूमत को इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए मैं आप मीडिया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने भी पीटीआई को बड़े सुर्खी पाउडर लगा के तो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में अपने हिस्से का काम किया, लेकिन अफसोस कि आज वही पीटीआई
میڈیا کا گلا گھونٹنے میں مصروف ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان 11 نکاتی ایجنڈے میں بالکل ہم کلیئر ہیں کہ میڈیا کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کا جو حق ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے آزاد، باوقار اور خود مختار خارجہ پالیسی، یہ جماعت اسلامی کے ایجنڈے کا ایک اہم نقطہ ہے. اور کشمیر کی آزادی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز و محور ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر پہ ٹوٹلی سرنڈر کیا ہے اور اس وقت انڈیا جتنا کھیل اس نے کشمیر میں کھیلنا تھا وہ اپنا کھیل مکمل کر چکا. کشمیر کے حصے بکھرے کر دیے گئے، اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور آپ اندازہ لگائیے کہ آج کشمیر نام کا کوئی ریاست اس کا وجود نہیں ہے. اس نے جموں کو علیحدہ کر دیا، وادی کو علیحدہ کر دیا، لداخ کے علیحدہ ٹکڑے کر دیے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں ایک تقریر کرنے کے بعد واپس پلٹے اور پھر معاملہ کالی پٹیاں باندھنے سے ہوتے ہوئے آدھے گھنٹے کی خاموشی کے بعد اس کے بعد مکمل خاموشی ہے. جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی اس خارجہ پالیسی اور کشمیر سرنڈر کے اوپر ہم مکمل مذمت کرتے ہیں اور 11 نکاتی ایجنڈے میں ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی خارجہ پالیسی کا مرکز و محور ہمارا کشمیر کا عنوان ہوگا. ان 11 نکات کے ساتھ ہم عوامی چارٹر کے ساتھ میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائے گی. اور 6 دسمبر کا جڑاں کا دورہ انشاءاللہ جڑاں کے عوام کے لیے، یہاں کے یوتھ کے لیے، یہاں کے شہریوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک محبت کا پیغام بھی لائے گا، انہیں ایک حوصلے کا پیغام بھی دے گا اور ان کے لیے ایک امید کا ذریعہ بھی بنے گا. میں جے آئی یوتھ ضلع ہمارا جڑاں والا یونٹ کی جو پوری ٹیم ہے، باسم سعید صاحب، ان کے ساتھ علی رضا صاحب اور امیر ضلع جناب رانا عبدالوحید صاحب، امیر شہر ڈاکٹر سعید صاحب، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پوری یونٹ سازی کی پوری کمپین کو آگے بڑھایا ہے. اور 6 دسمبر کو انشاءاللہ سراج الحق صاحب کے آنے پہ ہزاروں یوتھ لیڈرز ان کی قیادت پہ اعتماد کا بھی اظہار کریں گے اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. ضرورت نہیں ہوتی میر صاحب نے